دیکھیے جی، ویسے تو مائیگریشن ہمارے یہاں تو نارملی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو جس کو معاشی ہجرت کہتے ہیں، یہ تو ویسے بھی ہو رہی ہے. ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان جو ہے چلے وہ ہم سے وابستگی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، وہ کسی سے بھی وابستگی رکھتا ہے، اس کو یہاں پہ روزگار کی یا مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ پڑھنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہاں پہ روزگار ملے گا، تو اس نے تو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری آبادی 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو سارے جو ہے وہ صرف اسائلم لینے کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں. اب مطلب پورا میرپور ہمارا جو ہے وہ مائیگریشن کر کے گیا ہوا ہے، اور وہ سارے لوگ ہم سے وابستگی بھی نہیں رکھتے ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے وہ تو اس کو تو حق ہے، پھر بھی وہ کر سکتا ہے، جا کے اسائلم لے سکتا ہے. یہاں عام لوگ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے یہ اسائلم لینا نارمل بات؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے فرض کیا، آپ یہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو روزگار لینے کے لیے علاقے پاکستان کی شک پہ سائن کرنا پڑے گا، آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے علاقے پاکستان کی شک پہ سائن کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان کا وفادار پاکستان، استحکام پاکستان، نظریہ پاکستان، فلانا پاکستان، لاڑا پاکستان، اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تو ظاہر بعض مجبوریوں میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، اس سے اچھا ہے بھلا ہم پر دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہم یہاں پہ گھٹ کے زندہ رہیں. تو یہ بات بھی تو زیادتی ہے. یہ ریاست تو لوگوں کو تو ویسے اس سے آپ کی پارٹی بدنام نہیں ہوتی کہ لوگ صرف سمجھ لیں اس بنیاد پہ آپ کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت کم تعداد بیرون ملک جاتی ہے. اور ایک اور میں بتاؤں نا، دیکھیے اگر اس سینس میں دیکھیں تو فرض کیا، کوئی ہمارے نام پہ، ہماری پارٹی کے نام پہ تو کوئی ویزا نہیں دیتا نا. سر لوگ 20-20 لاکھ روپیہ دے کے ایجنٹوں کے ذریعے 25-30 لاکھ روپیہ ایجنٹوں کے ذریعے دے کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی، اب دیکھیں 30 لاکھ روپیہ دے کے آدمی جاتا ہے، تو وہاں جا کے کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہوتا ہے نا. تو وہ وہاں پہ جا کے اس کے پاس اور کیا اپرچونٹیز ہے اور کیا طریقہ کار ہے. تو یا تو وہ کوئی وہاں پہ شادی کرے گا، تو یا پھر اس طرح کی وابستگیاں دکھائے گا. تو اس میں یہ بات بھی طے ہے نا. ہم اچھا نہیں لگتا ہم یہ خود نمائی کی باتیں کریں، لیکن آپ کو نہیں اندازہ کہ ہم بہت ساری مشکلات کا شکار رہتے ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں تھرٹ بھی رہتی ہے. ہمارے خلاف جو ہے، ہماری شخصیتوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے بھی کیا جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں کہ آپ ان سارے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں. دوسری طرف وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ وہ یعنی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی آرام دہ زندگی گزارتے ہیں. تو آپ ایک طرف تو یعنی آپ کا کردار ہے، دوسری طرف اس کردار کی بھی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ویسے میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک اعتبار سے تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. جو گراؤنڈ پہ ہمارا کارکن کام کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. وہ مطلب وہ جو لوگ اسائلم لیتے ہیں، یہاں پہ گراؤنڈ پہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، جو تانے برداشت کرتے ہیں، آوارگی کا الزام برداشت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن میرا نقطہ نظر پرسنلی مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ چلے جائیں گے، معاشی طور پہ خوشحال ہوں گے، اپنے گھر کو تو آسودہ رکھیں گے، وہ کم از کم لیکن یہ تضاد نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف زیادتی ہے کارکن کے ساتھ، دوسری طرف ذاتی طور پہ آپ پرسنل یہ رائے ہے. دیکھیں ہمارے لوگ ہیں نا، کہیں جائیں گے معاشی طور پہ بہتر ہوں گے. آپ کی پرسنل رائے، آپ کی رائے تو نہیں ہے، ظاہر آپ پارٹی ہیڈ رہے ہیں. پارٹی کی بنیاد پہ بھی ہم نے ویسے یہ کہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اگر فرض کیا وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں ان کو مطلب دیکھیں، اگر فرض کیا ان کو روزگار یہاں نہیں ملتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ وہ حکمرانوں کے کاسا لیس بنے، وہ ان کی خشامت کریں. حالانکہ اس میں ایک اور بات میں بتاؤں کہ 50% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نام پہ اسائلم لیتے ہیں اور واپس آ کے روایتی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان کو آپ اگر اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کو آپ ایک قسم کا اپنی پارٹی کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو پھر یہ والے جو 50% والا اپنا عنصر ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کمی واقع ہو سکتی ہے، یا لوگ واضح تو ہو سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے میں اس معاملے میں میرے پرسنل رائے جو ہے، میں پھر وہی کہوں گا، ایز اے پارٹی مختلف صورتحال ہے. پارٹی کے اندر یہ بات ڈسکشن میں رہی اور پھر ہم نے تو خیر کوشش کی ہے. دیکھیے اس معاملے میں بہت واضح طور پہ میں آپ کے توسط سے بڑی بات کر رہا ہوں
کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ہم سے کارڈ لے کے گئے ہیں، جنہوں نے ہم سے لیٹر لیا ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے ہم سے مطلب پیسے لیے ہیں اور انہوں نے اس کو کاروبار کے طور پہ کیا ہے، تو ہم گلٹی ہیں. ہم بالکل آپ کے ساتھ آپ کے توسط سے ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اس کی معافی بھی مانگیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو دندے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہم ان کو اسائلم کے لیے جو ڈاکومنٹس دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم سمجھو ان سے معاشی بینیفٹ لیتے ہیں. ایون کہ جو لوگ اسائلم لے بھی چکے، وہاں پہ لیگل ہو چکے، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم نے کبھی اس کو یہ فون کیا ہو کہ تم نے ہمارے نام پہ اسائلم لیا ہے، تم ہمارے لیے پیسے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے یہ اس معاملے میں یہ رکھا کہ یار 30 لاکھ روپیہ دے کے اگر ایک آدمی جاتا ہے، کسی مجبوری میں جاتا ہے، وہ اپنے ماں کے، وہ اپنے بہن کے، اپنی بیوی کے زیور بیچ کے جاتا ہے، تو یار کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمارے کاغذوں سے اس کا مستقبل بنتا ہے، یہ اس کا اخلاقی اس کی اپنی ظرف ہے کہ وہ ہم نے ایک بات کہتے رہے ہیں جو بھی آیا، بتا ایون کہ اگر آپ آتے ہیں، آپ ہم سے نہیں واپس کی رکھتے، ہم آپ سے صرف اتنی کہیں گے یار آپ اگر امپاور ہو گئے، آپ وہاں پہ روزگار میں آ گئے، آپ وہاں کے شہری بن گئے، تو یار اور کچھ نہیں، کم از کم اس نظریے کے حوالے سے اگر کہیں موقع ملا تو ضرور بات کیجیے گا. ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کیجیے گا. اس سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں مانی.